السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوگے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ القارعہ۔ یہ لکھا ہے سورۃ القارعہ اور یہ مکی صورت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے آپ کو گزارش کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن مجید سن کر اس سے مستفید ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ما القارعہ۔ ان دو آیاتوں کو ہم ملا کے بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں، القارعۃ ما القارعہ۔ حمزہ لام ملائیں گے، پھر یہ قوف ہے تو اس کو تالو سے منہ بھر کر پڑھیں گے، را باریک ہے، اور اگر ادھر ہم رکیں گے تو یہ ہا بنا دیں گے، اس کی پیش کو سائلنٹ کریں گے۔ اگر ملا کے پڑھیں گے اس کو آگے کے ساتھ تو پھر یہ تا پڑھیں گے، القارعۃ القارعۃ ما القارعہ۔ اور ادھر بھی اگر وقف کریں گے تو اسی طرح ایسے بن جائے گا، القارعہ ما القارعہ۔ اگلا آیت ہے، وما ادراک ما القارعہ۔ یہ چھوٹا مد ہے، ایک الف سے دو الف کے مقدر اس کو لمبا کریں گے، دال میں قلقلہ کریں گے اور را کو ایک الف کے مطابق لمبا ادا کریں گے۔ یہ والا عربی رسم الخط کی وجہ سے لکھا ہے پر یہ پڑھا نہیں جاتا، یہ ویسے ہی لکھا ہے۔ اور ما القارعہ کی تفسیر ادھر گزر گئی ہے، تو اس کو ایسے پڑھیں گے، وما ادراک ما القارعہ۔ اگلا آیات ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یوم یکون الناس، یہ کاف باریک والا کاف ہے، واو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ادا کرنا ہے، اور نون کو ملا کر پڑھیں گے، نن نن۔ بیچ میں یہ الف اور لام ہے، یہ سائلنٹ ہے، اور یہ یہ نون مشدد ہے، اس کے ساتھ یہ الف بھی پڑھنا ہے، اور مشدد ہونے کی وجہ سے اس میں غنہ کریں گے۔ یہ سیٹی والا حرف ہے، سیٹی کی طرح آواز نکالیں گے اس میں۔ کل فرا، یہ را پھر ادا کرنے والا ہے، شیل مبثوث، یہ ادھر قلقلہ کریں گے، سا اور دونوں سا یہ نرم حروف ہے، تو تھوڑا سا زبان نکال کر سامنے کے دانتوں کے ساتھ لگا کر اس کو نرم ادا کریں گے۔ وقف کریں گے تو یہ زیر سائلنٹ ایسے بن جائے گا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اگلا آیات، وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ یہ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا ادا کریں گے، اور جبال، با الف با یہ الف پڑھنا ہے، کل یہ الف سائلنٹ ہے، کاف اور لام ملانا ہے، کل عہ نیل، اور میم نون زبر من، اخفا کریں گے، اس کو ناک میں آواز دے جائیں گے، وقف کی وجہ سے یہ زیر سائلنٹ ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ اگلا آیت، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ فَأَمَّا یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، الف پر زبر زیر پیش یا سکون یا کڑی حرکات آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ حمزہ ہے، اور میم مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ غنہ کریں گے، اور یہ الف ہے، اب اس پر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ الف ہے، اور اس ادھر اخفا کریں گے، سا نرم حرف، اوف موٹا ورڈ، اور موا میں یہ الف مدہ ہے، زا سیٹی والا حرف ہے، اور یہ یا مدہ ہے، یہ اس کے اوپر ہا پر الٹا پیش ہے، وقف کریں گے، یہ پیش ہٹا دیں گے، موازینہ بن جائے گا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ اگلا آیت، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یہ والا ہا سینے سے پڑھیں گے، واو کے اوپر اپنا حرکت ہے، اور یہ یائے مدہ ہے،
ایک الف کے بقدر لمبا ادا کر کے پڑھنے والا. عیشہ یہ بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے بقدر اس کو لمبا ادا کریں گے. یہ والا تھا ہی پڑھیں گے، اس کو آگے را کے ساتھ ملا کر تارا دو زیر تھر بن جائے گا. عیشہ تر راضیہ. را کے بعد الف ہے، ایک الف کے بقدر لمبا کریں گے. یہ را پور ہے، را پہ اوپر زبر ہے، اور ضاد بھی موٹا ورڈوں میں سے ہے. ادھر وقف کریں گے تو یہ دونوں زیر سائلنٹ اور یہ ہا بن جائے گا. فی عیشۃ راضیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اگلا آیات. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. وَأَمَّا یہ حمزہ ہے، میم مشدد ہونے کی وجہ سے اس میں غنہ ہوگا، یہ الف پڑھا جائے گا. من ادھر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ عین ہا غین خا میں سے یہ خا آیا ہے. جب یہ 6 ورڈ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آ جاتے ہیں تو ادھر اس کو صاف صاف ادا کرنا ہوتا ہے. موا میں یہ الف مدہ ہے، زا سیٹی والا حرف ہے، ادھر رکیں گے تو یہ پیش ہٹا لیں گے. موازینو ایسے پڑھیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اگلا آیات ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فَأُمُّهُ یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، اور میم مشدد ہونے کی وجہ سے اس میں غنہ ہوگا. ہو کو بھی ایک الف کے مقدار لمبا ادا کر کے پڑھیں گے. ہاویہ یہ الف مدہ، واو پر اپنا حرکت ہے، اور جب ادھر وقف کریں گے تو یہ دونوں پیش سائلنٹ کر دیں گے اور یہ بھی ہا بنا دیں گے. ہاویہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. وما یہ الف پڑھیں گے، اس کے اوپر مد ہے چھوٹا، ایک الف کے بقدر اس کو لمبا ادا کریں گے. دال میں قلقلہ را پر پڑھا جائے گا، اور اوپر بتایا تھا کہ یہ والا نشان یہ لکھا ہے پر یہ پڑھا نہیں جا رہا. اس کا کوئی یعنی ادا کرنا نہیں ہے، بس را ہے اس کے بعد کاف ہے. ما ہی یہ پہلے سے ساکن ہے، ایسے پڑھیں گے اس کو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. یہ پڑھیں گے نار حامیہ. را کو پر ادا کریں گے کیونکہ را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو، ایسے ہی دو زبر دو پیش ہو تو اس کو پر ادا کرنا ہوتا ہے. تو اس را کے اوپر چونکہ دو پیش ہے اسی لیے اس را کو ہم نے پر ادا کرنا ہے. اور اس کو گلے سے صاف ادا کریں گے، یہ الف پڑھا جائے گا، الف ہے. اور ادھر جب وقف کریں گے تو یہ دونوں نقطے بھی ہٹ جائے گے، سمجھو یہ ہا بن جائے گا، اور یہ دونوں پیش بھی اس کے سائلنٹ بن جائے گے. ایسے نار حامیہ. تو ایک مرتبہ پھر اس پوری صورت کو پڑھ لیتے ہیں سٹارٹ سے لے کر ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم.